عمران خان صاحب کی ٹیم کے، اب یہ میں سوال پوچھوں گا کہ ابھی بھی میں یہ کہوں میں ان کو کہ ٹیم کا حصہ ہیں، ٹیم کا ویسے حصہ ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال جو ہم جانتے ہیں وہی کہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک تو آفیشلی عمران خان صاحب کی ٹیم کے اہم ترین رکن اور ان کا یعنی پرائم منسٹر ہاؤس میں بڑا اپنا ایک وزن تھا اور شاید ہے، ابھی پوچھیں گے کیونکہ خان صاحب کے وہ ذاتی مراسم بھی ہیں ان سے اور دوستی بھی ہے اور وہ اوورسیز پاکستانی بھی ہیں، اور اس سے پہلے جب ان کے پاس پورٹ فولیو تھا تو وہ پورٹ فولیو ان کے پاس یہی تھا، وہ اسپیشل اسسٹنٹ تھے وزیر اعظم کے اور اوورسیز پاکستانی. تو ان سارے سوالات کا جواب دینے کے لیے جناب زلفی بخاری صاحب، جن کو آپ پہلے دیکھتے تھے اب ذرا کم دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن چینلز پہ، ہم نے آج زحمت دی ان کو، وہ ہمارے ساتھ ہیں. زلفی بخاری صاحب السلام علیکم. السلام علیکم وسیم بھائی. خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک جی. پہلے ذرا یہ مشکل تو حل کر دیں، تعارف میں کیا کہوں، سینئر رہنما تحریک انصاف یا سابق اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، یا موجودہ پورٹ فولیو مل گیا آپ کو، یا مستقبل کے کیا لکھوں ذرا بتا دیں، معصومانہ سوال. پہلے دونوں چیزیں صحیح ہیں جی، پی ٹی آئی کی بھی اور سابق. ٹھیک ہے، تو اب یہ مستقبل میں دوبارہ ہے کوئی امکان ملنے کا یہ عہدہ؟ سر وہ فیصلے تو پرائم منسٹر کرتے ہیں نا جی، وہ فیصلے میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. آپ کی کوئی بات ہوئی اس سے متعلق وزیر اعظم صاحب سے؟ نہیں جی، میں نے کبھی ایسی ان چیزوں پہ کبھی بات نہیں کی. انہوں نے بھی نہیں کی؟ نہیں سر. نارملی ہم نے دیکھا ہے جو کچھ لوگ ہٹے ہیں ایلیگیشنز پہ، جب وہ ایلیگیشنز ختم ہوئے تو ان کو دوبارہ بحال بھی کیا گیا ہے، مثلا عامر صاحب تو جو ان کو صحت کے کا شعبہ تھا. تو آپ کے کیس میں ابھی یہ نہیں ہوا؟ وجہ نہیں، عامر بھائی تو وہ بھی کلیئر ہو گئے نیب سے، وہی کہہ رہا ہوں، لیکن ان کو بھی واپس پورٹ فولیو میں تو کیبنٹ میں نہیں والا پورٹ فولیو نہیں ملا، لیکن وہ پی ایم ہاؤس میں تو ان کو ایک اچھا ایک کلیدی ایک عہدہ مل گیا نا. کون سا جی؟ وہ پارٹی میں ان کو عہدہ ملا. ہاں جی پارٹی سے تھا تو جی تو وہ تو بات کی بات ہے، ابھی تو صرف کیبنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں تو ابھی تک نہیں. لیکن وہ پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہوتا ہے کہ جب وہ بہتر سمجھیں یا وہ بہتر سمجھیں کہ نہ آئیں تو وہ از ایٹ ہز ڈسپوزل. اور آپ کی بیٹنگ لائن اپ ہوتی ہے، وہ جن کو چنے. صحیح ہے. تو آپ کی ابھی کیا پوزیشن ہے جو ایلیگیشن لگا تھا جس پر آپ نے ریزائن کیا تھا اس حوالے سے کہ وہ کیس ابھی کہاں کھڑا ہے ایگزیکٹلی؟ وہ کیس تو بالکل کلیئر ہو گیا جی، الحمدللہ اینٹی کرپشن سے بھی اور باقی جگہوں سے بھی، جہاں تک پتہ ہے کہ نیب پہ بھی گیا ہے، نیب نے بھی اس کو واپس اینٹی کرپشن میں ریجیکٹ کر کے واپس بھیج دیا. تو اس کیس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کیس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ اگر ڈاکٹر توقیر شاہ کی وجہ سے مجھے اس میں امپلیمنٹ کیا گیا ہو تو ڈاکٹر توقیر شاہ کا بھی نام اس فائنل انکوائری میں نہیں آیا. تو جب جو اکیوز تھا اگر اس کا نام ہی نہیں آیا تو جو افیلیٹڈ تھا تو وہ تو دور کی بات ہے. تو آپ کی کیا فائنڈنگ ہے کہ دیٹ از دا کیس جو آپ بتا رہے ہیں؟ تو پھر یہ سب ہوا کیوں تھا؟ آپ کا نام کون لایا اور کیوں لایا تھا؟ میں تو کلیئرلی کہتا ہوں کہ ایک سازش تھی. کس نے کی تھی؟ کنسپیریسی تھی، اور یہ مجھے نہیں پتا کہ کس نے کی تھی، لیکن اس لیے میں نے ڈیفیمیشن کیس کمشنر کے خلاف کیا ہوا ہے کورٹ میں کہ وہ سیدھا آن ایئر لائیو لوگوں کے سامنے کورٹ کے سامنے بتائیں کہ انہوں نے میرا نام انڈائریکٹلی اس لیے بولا کیونکہ ان کے پاس یہ فائنڈنگز تھی. تو اگر میرے خلاف کوئی فائنڈنگز ہیں تو وہ آ کے سب کے سامنے بولیں، اگر نہیں ہے تو بولیں کہ جی فائنڈنگز نہیں تھی لیکن مجھے بولا گیا تھا کہ آپ کا نام ڈالیں. جو بھی چیز ہے وہ آ کے کلیئر بولے. اگر میں گلٹی ہوں تو پھر سب کے سامنے بولے، اگر نہیں گلٹی تو سب کے سامنے بولے. اچھا، اور اس سب کے دوران کوئی مطلب ای سی ایل میں یا اس طرح کی کوئی کارروائی ہوئی تھی کہیں کسی بھی ادارے سے آپ کے خلاف؟ نہیں جی، ایسی وہ کبھی اس مقام پہ گئی نہیں تھی نا جی. ایک ایکوزیشن تھی اور وہ ایکوزیشن ہی رہ گئی حد کی تک رہ گئی. سو نیب کی طرف سے زلفی صاحب آپ کو آخری آفیشیل ورڈ کیا تھا اور کب تھا؟ واٹ ایور اٹ واز. نیب کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے جی، میری طرف زیرو. ایٹ نو یہ پوائنٹ ساری آف باتیں ہیں یعنی اس پورے کیس میں ایٹ نو پوائنٹ آف ٹائم آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کا اور نیب کا کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہوا ہے؟ there was no official word from نیب. ایبسولوٹلی زیرو جی، بالکل ہی نہیں. نیب نے رنگ روڈ کا کیس اٹھایا ہی نہیں ہے.
اچھا ٹھیک ہے. ویسے آن اے ڈفرینٹ نوٹ کہ یہ بھی مطلب ظاہر ہے آپ کی یعنی آپ یہ کہیں گے کہ بھائی میں اس کا کیا جواب دوں, نیب والوں سے پوچھو, لیکن لوگوں کو کبھی کبھی یہ بات حیران بھی کرتی ہے کہ نیب ویسے بڑا متحرک نظر آ رہا ہوتا ہے, کہیں بھی کچھ آواز آئے تو فوراً, لیکن وہ جب گورنمنٹ سائڈ پہ ذرا پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں ان کو نظر آتی چیزیں, ورنہ بڑے متحرک نظر آتے ہیں. ریفرنس کے بغیر بھی لوگوں نے ECL جیلوں میں بھی ٹائم گزارا ہے ورنہ. ہوگا, لیکن بات یہ ہے کہ نیب کو بھی اپنا ٹائم ان چیزوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے جہاں کوئی کیس ہی نہ ہو نا. اگر اینٹی کرپشن ایک ادارہ بنا ہوا ہے پنجاب میں تو اینٹی کرپشن کو اپنا کام کرنا چاہیے, اور جو بھی ان کی فائنڈنگز ہیں ان کو آگے کرنے چاہیے. ضروری نہیں ہے تو نیب ہر چیز, مطلب کل میں آپ پہ الزام لگا دوں کہ جی خدا نخواستہ وسیم بدامی صاحب نے ARY سے یہ چوری کی ہے, تو اب نیب کا کام تو نہیں ہے نا کہ آ کے اس میں گھسنا. لیکن نیب باقی جتنا بھی اپوزیشن کے جن کیسز میں گھسا ہے, آپ کے خیال میں وہ سب ضروری تھے, ان میں سے بھی کچھ غیر ضروری تھے اور نیب کا کام نہیں تھا لیکن پھر بھی نیب گھس گیا اس میں؟ مثلا نہیں, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ سارے کیس جو نیب نے اپوزیشن کے حوالے سے کیے ہیں وہ باقی صحیح تھا, نیب کا کام تھا اس میں, یا کوئی کیس آپ کو لگا کہ یار یہ اس کیس میں نیب کا نہیں بنتا تھا؟ دیکھیں آئی تھنک نیب نے اس کیس کا بھی نوٹس لیا, لیکن شاید اس کیس میں ان کو کچھ نظر نہیں آیا. لیکن جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے تو وہ تو کیسز ہیں جو بالکل آؤٹ رائٹ کہہ سکتے ہیں کلیئر کٹ ہے. اگر نیب اس کو کہتی ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے کہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے, تو نیب بھی اس کو آگے لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے رکھے گی کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ وجوہات ہیں. تو جب وہ وجوہات بتا دیں گی تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی, مجھے بھی سمجھ آ جائے گی, لیکن کلیئر کر کے ہر چیز لوگوں کے سامنے ہو. جو اپوزیشن کے ہے سر, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن اگر ایسا ہے زلفی صاحب تو یہ کیوں ہوا نواز شریف صاحب سے لے کے ایون فیلڈ ریفرنس سے اٹھائیں اور وہاں سے وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ملی اور وہ فیصلہ آپ نے شاید دیکھا بھی کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے, اور سعد رفیق صاحب تک, بیچ میں احسن اقبال بھی شامل کر لیں, مفتاح اسماعیل بھی, شاہد خاقان بھی, سعد رفیق صاحب کا فیصلہ تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے لکھا اور اس میں نیب کے حوالے سے کیا کیا نہیں کہا جج صاحبان نے. تو اگر ایسا ہی تھا جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو پاکستان کی سپیریئر کورٹس نے یہ کیوں کہا نیب کے حوالے سے اور کیوں باعزت بری کیا سب کو, ضمانت دی, ضمانت بری نے؟ دیکھیں ایک بگ گیپ آ رہا ہے نیب جوڈیشری کے بیچ, ان دا سینس کہ نیب اپنی تحقیقات کرتی ہے, جوڈیشری اپنی تحقیقات کرتی ہے, لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو فار ایگزامپل میں آپ کو یہ ایگزامپل دے دیتا ہوں, باقی ساری چیزیں چھوڑیں. NCA انگلینڈ میں بے شک اپنی فائنڈنگز کرے لیکن کورٹ اپنی فائنڈنگز کرتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جوڈیشری اور UK کورٹس اور NCA ایک ہی پیج پہ ہو. کبھی کبھی کسی مطلب جو قزاقستانی جو کیس تھا, جو ہم ایگزامپل پوائنٹ استعمال کرتے ہیں انگلینڈ میں, کہ قزاقستانی پولیٹیشین کا گھر سیز ہو گیا تھا NCA سے اور وہ بیچ دیا گیا وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ 9 سال کورٹ میں چلا. کورٹ نے کئی دفعہ اس کو ریلیف دے دی, لیکن پھر واپس NCA گئے کہ نئی ایویڈنس سامنے آئی ہے وغیرہ آگے. تو یہ ہر ملک میں ہوتا ہے کہ کورٹس اپنے طریقے جو ان کے سامنے ہوتا ہے, دے ڈونٹ گو آن سرکمسٹانشل, دے جسٹ گو آن جو آپ کے سامنے ہے. جو ادر جو NCA ہوتی ہے, نیشنل کرمنل اتھارٹی ہوتی ہے, وہ بے شک تھوڑی سی سرکمسٹانشل بھی دیکھتی ہے along with ایویڈینشل. تو اس کو پھر وہ لنکیج اس کی بناتی ہے, اس لنکیج کے ذریعے آپ کو پھر اریسٹ کرتی ہے, اس پہ زیادہ آگے تحقیقات کرتی ہے. یہ دو الگ چیزیں ہیں. یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ جوڈیشری اور آپ کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہو وہ ایک ہی پیج پہ ہو. یہ کسی ملک میں نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں. مطلب یو کانٹ نیم می ون کنٹری. بٹ اس پہ آخری سوال پھر ہم اوورسیز پاکستانی والی بات پہ آتے ہیں کہ یہ تو NCA والے تو آپ نے دوسرا پیرالل ڈرا کر دیا, بٹ دا فیکٹ کہ پاکستان کا ہی ادارہ ہے نیب, پاکستان کی ہی عدالتیں ہیں, بلکہ نواز شریف والے کیس میں تو پاکستان کی ہی عدالت نے پاکستان کے ہی نیب عدالت کو کہا کہ کیس چلاؤ, اور پاکستان کی ہی عدالت نے عدم شواہد کی بنا پہ نواز شریف صاحب ضمانت, ایون فیلڈ کیس, مریم نواز ضمانت, کیپٹن صفدر ضمانت, پھر باقی سعد رفیق سپریم کورٹ سے ضمانت. سو دا فیکٹ کہ نیب پوری تحقیقات کرتا ہے اور اس کے بعد اتنے ایویڈنسز بھی نہیں لا سکتا کہ پاکستان کی ہی سپیریئر کورٹ کو سیٹسفائی کر سکے, isn't it surprising for you? Not really. وسیم بھائی آپ کو بھی پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو ایک مین چیز ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر, وہ دو چیزیں, ایک ضمانت اور ایک دوسرا اسٹے آرڈر. اگر یہ دونوں چیزیں صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی ہو جائیں کہ اسٹے آرڈر کس چیز پہ مل سکتا ہے کس چیز پہ نہیں. ابھی تو پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کسی چیز پہ بھی اسٹے آرڈر لے سکتے ہیں,
تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی قانون کوئی ایکسیکیوشن کبھی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ سٹے پہ سٹے آپ کو مل سکتا ہے. سیم تھنگ ضمانت کے طور پہ کہ ضمانت کو آپ کسی چیزوں پہ بھی پرائیورٹائز کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو پھر سے مجھے پتہ شاید آپ کو پیرالل ایگزامپل لگے لیکن میں کیونکہ صرف اس لیے انگلینڈ کا دے رہا ہوں کیونکہ ان کا جوڈیشل سسٹم کچھ حد تک بہتر ہے باقی ملکوں سے اب تک. تو وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو بیل کا یا ضمانت کا جو ہوتا ہے وہ بڑی ایک ہائی ڈیفینیشن اس کی ہوتی ہے, اس کی ہائی بیل اماؤنٹ ہوتی ہے, اس کی کنڈیشنز ہوتے ہیں وغیرہ. تو وہاں پھر بھی یہ ہوتا ہے. یہاں انفارچونیٹلی دو چیزیں ہیں جو میں کہتا ہوں قانون کو یا جس نے کیونکہ میں اوورسیز کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں اس میں جو مجھے سب سے زیادہ جو رکاوٹ آتی تھی اوورسیز میں خاص طور پہ پراپرٹی ڈسپیوٹس کے اندر وہ یہی تھا کہ جب اوورسیز پراپرٹی خریدتا تھا وہ ثابت بھی کر سکتا تھا, ثبوت سارا عدالت کے سامنے ہوتا تھا, لیکن جس نے قبضہ کیا ہوتا تھا وہ جا کے سٹے لے لیتا تھا. اب سٹے میں تو آپ آرام سے 1-2 سال بھی گزار سکتے تھے. مین ایشوز آپ کے یہ آتے ہیں جوڈیشری میں.